عزیز ساتھیوں، قرآن اور ہدایت وہ چینل ہے جو شرک اور شخصیت پرستی سے پاک ہے، جس میں صرف اور صرف قرآن کی آیات کا ترجمہ پیش کیا جاتا ہے اور غور فکر کرنے کی دعوت دی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتا ہے وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهِ صُمٌّ عُمْيَانٌ، میرے بندے وہ ہیں جو اندھے بہروں کی طرح میری آیات پر بھی یقین نہیں کرتے، ایمان نہیں لاتے۔ دوستو، اللہ خود یہ دعوت دے رہا ہے کہ اندھے بہروں کی طرح ہرگز ایمان نہ لایا جائے اور میری آیات پر بھی غور فکر کر کے یقین کیا جائے۔ لیکن دوستو، آج حالات اس کے برعکس ہیں، اس کے الٹے ہیں۔ کوئی بات کسی مری ہوئی ہستی سے منسوب کر دی جائے کہ فلاں فلاں حضرت نے بات بیان کی ہے تو لوگ جھٹ پٹ اس پر یقین کر لیتے ہیں، جبکہ ایسا نہ کر کے خدا نے جو ہمیں سمع بصر فؤاد ان کے سوچنے سمجھنے کی جو صلاحیت دی ہے اس کا استعمال کرنا چاہیے، کیونکہ آخرت میں ان قریب اس سے باس پرس ہونی ہے، یعنی جو یہ صلاحیت دی گئی اسے حساب ہونا ہے کہ دین کے معاملے میں آپ نے اس کا استعمال کیا تھا یا نہیں۔ اگر ہم اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں، ہمارا ٹاپک ہے مسلم کسے کہتے ہیں۔ ساتھیوں، یہ ہم اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں کئی فرقے ہیں، شیعہ، سنی، بریلوی، اہل حدیث وغیرہ وغیرہ۔ سب کے سب اپنے آپ کو مسلم کہتے ہیں، پھر یہ فرقے ایک دوسرے کو غلط بتاتے ہیں، یہاں تک ایک دوسرے پر کافر تک کے فتوے دیتے ہیں۔ اور یہ بھی سچائی ہے، لگ بھگ سبھی فرقے نے ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگا رکھے ہیں۔ یہ بڑی عجیب بات ہے، سب فرقے اپنے آپ کو مسلم بھی کہہ رہے ہیں اور ایک دوسرے کے خلاف ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے ہیں، ایک دوسرے کو غلط بتاتے ہیں، یہاں تک کہ ایک دوسرے کفر کے فتوے لگاتے ہیں۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ بڑی غور و فکر کا مقام ہے، اس پر ہمیں بڑی توجہ کرنی چاہیے، غور و فکر کرنی چاہیے کہ ایسا کیوں۔ ساتھیوں، اس گمراہی کے دور میں سچ اور حق کیا ہے یہ جاننے کے لیے ہمیں قرآن کی طرف رجوع کرنا پڑے گا، اور اس کی آیات پر غور فکر کر کے ہمیں یہ جان سکتے ہیں اللہ نے اپنی کتاب میں مسلم کی ڈیفینیشن کیا بتائی ہے، یعنی مسلم کن لوگوں کو کہا ہے۔ سورہ زمر کی 12ویں آیت میں اللہ کے رسول کا فرمان موجود ہے، انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین، کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ پہلے میں اس کی عبادت کروں، یعنی اس کے حکموں پر چلوں۔ وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ، اور مجھے یہ بھی حکم دیا گیا ہے سب سے پہلے میں مسلم بن جاؤں، یعنی کہ خدا کا فرما بردار بن جاؤں، اس کے حکموں کو بجا لانے والا بن جاؤں، اس کے حکموں کی اتباع کرنے والا بن جاؤں۔ قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ، اگر اس کے حکموں کی میں نافرمانی کروں تو ایک بہت بڑے عذاب کے دن سے مجھے ڈر لگتا ہے، یعنی کہ خدا کے حکموں کی جو اتباع کرنے والے ہوتے ہیں، فرما بردار ہوتے ہیں، انہیں مسلم کہا جاتا ہے۔ اسی طرح سے سورہ آل عمران میں اللہ فرماتا ہے ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی ولکن کان حنیفا مسلما، کہ ابراہیم نہ تو یہودی تھے نہ نصرانی، بلکہ وہ تو سچے مسلم تھے، یعنی کہ خدا کے حکموں کے فرما بردار تھے، خدا کو حکموں کی اتباع کرنے والے تھے۔ دوستو، یہ واضح آیات ہیں قرآن کی، اس سے بالکل صاف ہے کہ مسلم اسے کہتے ہیں جو خدا کے حکموں کے فرما بردار ہوں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ تمام فرقے جو اپنے آپ کو مسلم کہہ رہے ہیں، کیا یہ خدا کے حکموں کی فرما برداری کر رہے ہیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے جو حکم ہیں وہ قرآن میں قیامت تک محفوظ ہیں، لہٰذا اب ہمیں اس بات پر غور فکر کرنا پڑے گا کہ وہ خدا کے حکموں کی فرما برداری کر رہے ہیں یا اور کسی چیز کی۔ چلیے میں قرآن کی کچھ آیات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، بس آپ کو یہ غور فکر کرنا ہے کہ ان آیات میں مسلم کسے کہا گیا ہے۔ آیات پیش خدمت ہیں۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ اب کون ہے جو ابراہیم کے طریقے سے نفرت کرے؟ اس کا حال یہ تھا کہ جب اس کے رب نے اس سے کہا مسلم ہو جا تو اس نے فوراً کہا میں مالک کائنات کا مسلم ہو گیا۔ اسی طریقے پر چلنے کی ہدایت اس نے اپنی اولاد کو کی تھی، اور اسی کی وصیت یعقوب اپنی اولاد کو کر گیا۔ اس نے کہا تھا کہ میرے بچوں، اللہ نے تمہارے لیے یہی دین پسند کیا ہے، لہٰذا مرتے دم تک مسلم ہی رہنا۔ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ، کہو اے اہل کتاب، آؤ ایک ایسی بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہے، یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کریں،
اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں اور ہم میں سے کوئی اللہ کے سوا کسی کو اپنا رب نہ بنا لے۔ اس دعوت کو قبول کرنے سے اگر وہ منہ موڑیں تو صاف کہہ دو کہ گواہ رہو، ہم تو مسلم یعنی صرف خدا کی بندگی اور اطاعت کرنے والے ہیں۔ وما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون۔ اور نہ اندھوں کو راستہ بتا کر بھٹکنے سے بچا سکتے ہو، تم تو اپنی بات انہی لوگوں کو سنا سکتے ہو جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں اور پھر فرما بردار بن جاتے ہیں۔ قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين۔ اے نبی ان سے کہو مجھے حکم دیا گیا ہے کہ دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اس کی بندگی کروں۔ وأمرت لأن أكون أول المسلمين۔ اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلا فرما بردار بن جاؤں۔ کہو اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے ایک بڑے دن کے عذاب کا خوف ہے۔ اے محمد انہیں اس دن سے خبردار کر دو جبکہ ہم ہر امت میں خود اسی کے اندر سے ایک گواہ اٹھا کھڑا کریں گے جو اس کے مقابلے میں شہادت دے گا، اور ان لوگوں کے مقابلے میں شہادت دینے کے لیے ہم تمہیں لائیں گے، اور یہ اسی شہادت کی تیاری ہے کہ ہم نے یہ کتاب تم پر نازل کر دی ہے جو ہر چیز کی صاف صاف وضاحت کرنے والی ہے، اور ہدایت اور رحمت اور بشارت ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے سر تسلیم خم کر دیا ہے۔ اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون۔ انہوں نے اپنے علماء اور درویشوں کو اللہ کے سوا اپنا رب بنا لیا ہے، اور اسی طرح مسیح ابن مریم کو بھی، حالانکہ ان کو ایک معبود کے سوا کسی کی بندگی کرنے کا حکم نہیں دیا گیا تھا، وہ جس کے سوا کوئی مستحق عبادت نہیں، پاک ہے وہ ان مشرکانہ باتوں سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔